نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رمضان کا 14واں دن ہے اور ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں 14واں پارہ۔ اور اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں ہم کوئی ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم قرآن کو کس ایسپیکٹ سے ریویو کر رہے ہیں اس بار، کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کے لیے بھی ہمیں آپ کی ہی مدد چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جواب میں ہماری دعا کے پورے قرآن کے اندر ہمیں صراط مستقیم کے انڈیکیٹرز بھی دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ یہ والے عمل ہیں جو تمہیں صراط مستقیم سے دور لے کے جا سکتے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں لوگوں کا راستہ چاہیے جو کہ انعام یافتہ ہیں۔ تو انعام یافتہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور ہم نے ساتھ ہی کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا ضالین، کہ اللہ نہ مغضوب میں سے بنانا اور نہ ضالین میں سے بنانا، تو اللہ تعالیٰ جو مغضوب اور ضالین ہیں ان کا بھی راستہ کلیئر کریں گے اور ان کی بھی ایگزامپلس ہمیں دیں گے۔ اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو تمام جہانوں کے رب ہیں، تو ان پورے جہانوں کے اندر کون کون سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں بکھری ہیں جن کو ہم دیکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں ریمائنڈ ہو سکتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے۔ اور ساتھ مالک یوم الدین، تو اس لیے چونکہ وہ روز جزا کے دن کا مالک ہے تو اس سے زیادہ ہمیں کون اچھا بتا سکتا ہے کہ یوم الدین کو ہونے والا کیا کیا کچھ ہے، کیا کیا ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھنے والے ہیں، تو وہ سارے مناظر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں انشاءاللہ دکھائیں گے۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الحجر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی وقت چاہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کاش وہ ہوتے مسلمان، آپ چھوڑ دیں انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں اور غفلت میں ڈالے رکھے انہیں امید، پھر جلد وہ جان لیں گے۔ اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو مگر اس حال میں کہ اس کے لیے لکھا ہوا مقرر وقت تھا، ہماری بھی موت کا مقرر وقت ہے اور قیامت کا بھی، نہیں آگے نکل سکتی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے اور نہ پیچھے رہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے شخص وہ جو کہ نازل کی گئی اس پہ نصیحت، بے شک تو یقیناً دیوانہ ہے، کیوں نہیں لے آتے آپ ہمارے پاس فرشتوں کو اگر ہیں آپ سچوں میں سے؟ نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، اور نہیں ہوں گے وہ اس وقت مہلت دیے جانے والے، جس وقت فرشتے ہم بھی دیکھ لیں گے موت کے وقت، اس وقت مہلت نہیں ہمیں دی جائے گی، اس سے پہلے ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آج ہم توبہ کر لیں، آج ہم برے کام چھوڑ دیں اور آج ہم نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ بے شک ہم نے ہی نازل کی ہے یہ نصیحت اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے آپ سے پہلے لوگوں کے گروہوں میں، اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، اسی طرح ہم چلاتے داخل کرتے ہیں اس استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں، نہیں وہ ایمان لے کے آتے اس پر، حالانکہ یقیناً گزر چکا ہے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ، یعنی پہلے لوگوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کرتے، اللہ ہمیں سبق حاصل کر کے ایمان لے کے آنے والوں میں سے بنا دے۔ اور اگر ہم کھول دیں ان پر کوئی دروازہ آسمان سے تو وہ اس میں یقیناً چڑھنے لگے، پھر بھی یقیناً کہتے در حقیقت بند کر دی گئی ہیں ہماری آنکھیں، بلکہ ہم جادو کیے ہوئے لوگ ہیں۔ یعنی جس نے ایمان لے کے آنا ہے اس نے اسی قرآن کو پڑھ کے ان کائنات کی نشانیاں ہی دیکھ کر ایمان لے آنا ہے، اور جس نے نہیں لانا تو یہاں تک نہیں لے کے آنا کہ آپ اس کو کیا ہی دکھا دیں۔ دنیا کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار اس شخصوں میں کتنی بھی جسٹیفیکیشنز دوں گا، کتنے بھی ریزنز بتاؤں گا، اس نے میری بات نہیں ماننی، اس نے یہی کہنا ہے کہ میں نے اس وجہ سے اور اس وجہ سے ایسا کیا تھا، تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا یہ ساری جسٹیفیکیشنز دینے کا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کا۔ بالکل اسی طرح جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین اور ایمان کا بھی حال ہے کہ جس نے واقعی قرآن کے اوپر لے کے آنا ہے تو وہ جب خود کھلے دل سے اس کی طرف آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ مطلب کتنے لوگ ہیں نا، ہم کتنے کنورٹس کی سٹوریز سنتے ہیں کہ کیسے وہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، یا یہ کہ کتنے سارے لوگ دعویٰ کرنے
کرسچینٹی کا، یا وہ کوشش کر رہے تھے کہ اچھا قرآن میں کوئی نکالیں، کوئی کسی قسم کے آبجیکشن نکالیں، تو کیسے چونکہ ان کے دل میں خیر تھی اور وہ حقیقتاً جو ہے وہ حق کے تلاش کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دکھا دیتا ہے کہ تو یا اللہ ہمیں حق کے تلاش کرنے والا بنانا، ہمیشہ ہمارے دل میں جستجو اور خواہش رہے کہ ہم سیدھے راستے پہ رہیں، تو پھر آپ جو ہے نا وہ ہمیں جو بھی آپ کی نشانیاں ہوں گی اسے آپ ضرور ہمیں گائیڈ کریں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنایا آسمان میں برج، اور ہم نے مزین کر دیا اسے دیکھنے والوں کے لیے، دیکھیں رب العالمین کی نشانیاں، اور ہم نے محفوظ کر دیا اسے ہر شیطان مردود سے، مگر جو چوری چھپے سن بھاگے، تو پیچھا کرتا ہے اس کا ایک روشن شعلہ جو شہاب ثاقب ہوتا ہے۔ اور زمین ہم نے پھیلا دیا اس کو، اور ہم نے ڈالے یعنی گاڑ دیے اس میں پہاڑ، اور ہم نے اگائی ہر چیز مقدار کے مناسب مقدار سے۔ اب دیکھیں پھر بارش پہ غور کریں، کیسے زمین پہ غور کریں، پہاڑوں پہ غور کریں، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اس میں روزی کے سامان، اور ان کے لیے بھی جنہیں نہیں تم اس کو روزی دینے والے، تمہارے اپنے غور نہیں کرتے تمہارے علاوہ بھی کتنی مخلوقات ہیں، کون ان ساری مخلوقات کو، چاہے وہ اشجار میں سے ہیں، پلانٹ کنگڈم میں سے ہیں، یا وہ اینیمل کنگڈم میں سے، ان کو کون روزی دے رہا ہے؟ کیا ہم ان کو روزی دیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور نہیں ہم اتارتے اس کو مگر ایک معلوم اندازے کے ساتھ۔ اور ہم نے بھیجا ہواؤں کو بوجھل بنا کر، پھر ہم نے اتارا آسمان سے پانی، بس ہم نے پلایا تمہیں، اور نہیں تم اس کو ذخیرہ کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے جب ہم پانی کو دیکھیں، جب ہم بارش کو دیکھیں، ہم پھر ریمائنڈ ہو جائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں پلانے والے ہیں، ہم تو ذخیرہ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارا کا سارا زمین کی گرو اس میں چلا جاتا، تہ میں چلا جاتا، اور ہم تو اسے حاصل ہی نہ کر پاتے۔ اور بے شک ہم یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اللہ کرے کہ جب ہم یہ کائنات کی نشانیاں دیکھیں تو ان کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کنکلوژن کے اوپر لے کے آئے، ہاں وہی پیدا کرنے والا ہے۔ جیسے زمین کو وہ زندگی دیتا ہے اسی طرح مجھے بھی وہی زندگی دے گا۔ جیسے زمین کو موت دے دیتا ہے، پرندوں کو یا جانوروں کو موت دیتا ہے، مجھے بھی ایسی موت دے دے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی وارث ہے، میں تو چلی جاؤں گی اس زمین سے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا پہلے گزر چکنے والوں کو تم میں سے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے جان لیا پیچھے آنے والوں کو بھی، اور بے شک آپ کا رب وہی اکٹھا کرے گا انہیں، بے شک وہ بڑی حکمت اور خوب علم والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو بجنے والی مٹی سے یعنی سڑے ہوئے گارے سے، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے سخت حرارت والی آگ سے۔ اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان بجنے والی مٹی سے یعنی سڑے ہوئے گارے سے۔ اب دیکھیں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ، اور اس میں ہمیں پھر دونوں طرح کے پوائنٹرز ملیں گے کہ انعمت علیہم والوں لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، اور مغضوب اور ضالین کیا کرتے ہیں۔ تو جب میں بنا لوں اسے اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، تو تم گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ تو سجدے میں گر پڑے فرشتے، وہ سب تمام کے تمام۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے احکامات کے ساتھ ایسا ہی بنا دے کہ جب ہم کوئی چیز سنیں تو ہم فوراً سے اس کے سامنے جیسے سجدے میں گر پڑیں، اور جو بات ہے اس کو فوراً اپنا لیں، سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں سے، سجدہ کرنے والوں میں سے۔ کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہے تجھے کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ؟ کہا ابلیس نے نہیں ہوں میں کہ میں سجدہ کروں کسی انسان کو تو نے پیدا کیا ہے اسے ایک بجنے والی مٹی سے جو کالے سڑے ہوئے گارے سے ہے۔ کیا اللہ نے کہا اللہ نے پس تو نکل جائے اس سے، بے شک تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب دیکھیں دو باتیں، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا انکار، اور دوسرا تکبر۔ اور وہ حکم کا انکار بھی تکبر ہی کی وجہ سے ہوتا ہے نا، لیکن چلیں اگر ہم ڈائریکٹلی حکم کا انکار نہیں بھی کر رہے تو بھی اپنا سیلف انالیسس کر لیں۔ کہاں یہ دل میں بھی بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس یہ چیز اس شخص سے زیادہ ہے، چاہے وہ فزیکل اس کے اندر ہو، ایسپیکٹ کے اندر ہو، چاہے وہ اسپریچول اس میں بھی آ سکتی ہے کہ اچھا میں تو یہ نمازیں، یہ تراویح، یہ قرآن اتنا پڑھتی ہوں، اس کو دیکھو اس کو تو ہے ہی نہیں بالکل کسی قسم کا شعور، اور اس کو نہیں توفیق ملتی، اللہ توفیق چھین لی اللہ نے اس سے۔ چاہے وہ اسپریچول اس میں برتری ہو، چاہے وہ فزیکل برتری ہو، چاہے مٹیریلسٹک برتری ہو، چاہے وہ ڈگریوں کی، اولاد کی، گھروں کی، کسی بھی چیز کی وہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں کو، ہمارے دلوں کو بھی اس سے محفوظ رکھ لے کہ ہمیں ایسا خیال بھی نہ آئے۔ اے میرے رب پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اللہ نے تو بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، مقررہ وقت کے دن یعنی قیامت تک۔ کہا ابلیس نے اے میرے رب اس وجہ سے جو تو نے گمراہ کیا، ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی نا کہ شیطان نے کیا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم کیا۔ ہم سے بھی جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم اپنے ارد گرد والوں کو بلیم تو نہیں کرنے لگتے ہیں، بس اللہ کی طرف سے میرے پہ آئی ہے، اللہ نے مصیبت ڈال دیا میرے پہ، اللہ کو بلیم تو نہیں کرتے۔ میں ضرور بالضرور، اور کیونکہ شیطان نے کیا تھا، اور اب ساتھ کیا کہا تھا، کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا تو میں کیا کروں گا،
مزین کر دوں گا جو کچھ بھی زمین میں ہے ان کے لیے، اور ضرور بے ضرور میں گمراہ کروں گا ان سب کو۔ تو دیکھیں کیسے اس نے کہا تھا میں ضرور بے ضرور یہ کروں گا۔ تو ہم نے بھی یہ کہا ہے کہ ضرور بے ضرور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شیطان کے خلاف مدد طلب کریں گے، کیونکہ اللہ ہی شیطان کو کنٹرول کر سکتا ہے نا۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ ضرور بے ضرور ہم شیطان کو وہ کر دیں گے، پچھاڑ دیں گے، بلکہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، ہم تو اپنے نفس کے ہاتھوں ہی وہ نہیں سیدھے ہو پا رہے رمضان کے اندر جب شیطان نہیں بھی ہے۔ تو اے اللہ ہم اپنے نفس کے شرور سے بھی اور شیطان کے بھٹکانے سے اور مزین کرنے سے بھی آپ کی پناہ مانگتے ہیں، سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جو خالص کیے ہوئے ہوں، یا اللہ میں مخلصین میں سے بنا دے۔ فرمایا اللہ نے یہی راستہ ہے مجھ تک پہنچتا ہے سیدھا، بے شک میرے بندے تجھے ان پر کوئی زور نہیں ہوگا مگر جو پیچھے چلے تیرے گمراہوں میں سے، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اب جہنم اور جو یوم الدین کے گلمسز کے اس دن کیا ہوگا، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کا ان میں سے ایک حصہ ہے تقسیم کیا ہوا۔ بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوگی کدورت۔ کیا ہم نے ایکٹیولی کوشش کی ہے کہ ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی برا خیال اور کوئی کینہ نہ ہو؟ بھائی بھائی بنا کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، نہیں پہنچے گی انہیں اس میں کوئی تکلیف، اور نہ اس سے وہ ہرگز نکالے جائیں گے۔ دنیا سے تو ہم نکالے ہی جانے والے ہیں، اور یہاں تو تکلیفیں ہیں ہی ہیں، صرف جنت وہ گھر ہے جہاں پر کوئی تکلیف نہیں، کبھی کا نکلنا نہیں ہے۔ یاد رہے یا اللہ ہمیں، کیا ان گھروں میں ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا یا اللہ، ہمیں یاد رہے کہ یہاں پر تکلیفیں آئیں گی ہی آئیں گی، لیکن یہ کہ جو اس میں صبر کرے گا اور اللہ پر بھروسہ کرے گا اور کنیکٹ کرے گا اللہ سے، تو نہ ختم ہونے والا اجر ہے اس کے لیے۔ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب ہی دردناک عذاب ہے۔ یا اللہ ہمیں آپ کی غفور الرحیمی کی وجہ سے بار بار توبہ کرنے والا اور آپ کے عذاب سے پناہ مانگنے والا بنا دے۔ اور خبر دے دیجئے انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں، جب وہ داخل ہوئے اس پر تو انہوں نے کہا سلام۔ اس ابراہیم نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرنے والے ہیں، کیونکہ انہیں خوف ہو رہا تھا کہ یہ تو ہاتھ نہیں بڑھا رہے اس کی طرف، کھانے کی طرف، تو کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مت ڈر، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک بہت علم رکھنے والے لڑکے کی۔ اس نے کہا کیا تم خوشخبری دی مجھے اس حال میں کہ میں آ پہنچا مجھے بڑھاپا؟ تو کس بات کی تم خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے خوشخبری دی آپ کو حق کے ساتھ، سو نہ تو آپ نا امید ہونے والوں میں سے ہو جا۔ تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور کون نا امید ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے؟ یا اللہ ہمیں بھی ان میں سے بتا دے جو محتدین ہیں، آپ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس ابراہیم نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے جانے والے فرشتوں؟ یعنی انہیں پتا تھا یہ صرف خوشخبری دینے نہیں آ سکتے، کوئی اور بھی پرپس ہے ان کا۔ انہوں نے کہا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف سوائے لوط کے گھر والوں کے، یقیناً ہم ضرور بچانے والے ہیں ان سب کو، مگر اس عورت کہ ہم نے طے کر دیا کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب آئے لوط کے گھر والوں کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے، لوط نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہم لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اس عذاب کو جو کہ وہ تھا اس میں شک کیا کرتے، اور ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق لے کر، اور بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ تو لے چل اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں، اور خود چل ان کے پیچھے پیچھے، اور نہ مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، اور چلے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو۔ اور ہم نے فیصلہ کہلا بھیجا اس کی طرف اس بات کا کہ بے شک ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے صبح ہوتے ہی۔ اور آئے شہر والے اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ کہا لوط علیہ السلام نے بے شک یہ میرے مہمان ہیں، تم ذلیل نہ کرو مجھے، اور اللہ سے ڈرو اور نہ رسوا کرو مجھے۔ انہوں نے کہا اور کیا ہم منع نہیں کر چکے تمہیں سارے جہان کے لوگوں سے؟ مطلب ہم نے نہیں کہا کہ ذرا سارے جہان کے تمہیں اتنا زیادہ خیر خواہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ کہا لوط علیہ السلام نے یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر ہو تم ایسا کرنے والے تیری عمر کی قسم بے شک وہ یقیناً اپنی مستی میں دیوانہ ہو رہے تھے۔ دیکھیں جب دنیا کی خواہشات کے پیچھے بندہ چلنے لگتا ہے تو اسے کوئی لائن نہیں رہتی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، اور کون سے ریلیشن شپس رکھنے چاہیے اور کون سے نہیں رکھنے چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے والا بنا۔ بس پکڑ لیا ان کو چیخنے سورج نکلتے ہی، تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا حصہ، اور ہم نے بارش برسا دی ان پر کنکر کے پتھروں کی۔ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں گہری نظر سے جائزہ لینے والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستی یقیناً قائم و دائم رستے پر ہے۔ بے شک یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہم اس سے سبق لے کر ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور ہم ایمان لے آئیں۔ اور بے شک تھے ایکا جنگل والے بھی یقیناً ظالم، تو ہم نے انتقام لیا ان سے، اور بے شک یہ دونوں شہر یا بستیاں یقیناً کھلے عام راستے پہ ہیں، کتنے
منڈرات ہیں جو آج بھی موجود ہیں، کہ ہم ان سے نصیحت لیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً جھٹلایا ہجر والوں نے رسولوں کو، اور ہم نے دی انہیں اپنی نشانیاں، تو تھے وہ اس سے منہ پھیرنے والے، اور تھے وہ تراشا کرتے پہاڑوں سے گھر بے خوف ہو کر۔ اب بتائیں ہم پہاڑوں میں گھر تراش سکتے ہیں؟ کتنے زبردست تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی پکڑ زیادہ زبردست ہے جب انہوں نے نافرمانی کی تو پکڑ لیا انہیں چیخنے صبح ہوتے ہی، پھر نہ کام آیا ان کے جو کچھ بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ اگر ہماری کوششیں صرف دنیا کی زندگی کی ہیں اور اس کی ایفرٹس ہیں تو ہمارے کچھ کام نہ آئیں گی جب موت کا وقت آئے گا۔ اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، بس آپ درگزر کریں، اچھے انداز میں درگزر کرنا۔ یا اللہ ہمیں بھی اس قیامت کے یقین کے ساتھ جو ہے نا وہ لوگوں سے درگزر کر کے اپنے اعمال کے اوپر فوکس کرنے والا بنا دے۔ بے شک تیرا رب ہی خوب پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے دے رکھی ہے آپ کو 7 بار دہرائی جانے والی آیات میں سے، یعنی سورۃ الفاتحہ، اور بہت عظیم عظمت والا قرآن۔ آپ ہرگز نہ اٹھائیں اپنی آنکھیں اس کی طرف جو ہم نے فائدہ دیا اس سے، ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو، اور نہ آپ خم کریں ان پر، اور جھکا دیں اپنے بازو مومنین کے لیے۔ یا اللہ ہمیں نرم بنا دے مومنین کے لیے، اور فرما دیجئے بے شک میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ ہم نے اتارا عذاب تقسیم کرنے والوں پر جنہوں نے کر دیا تھا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ بس قسم ہے تیرے رب کی، یقیناً ضرور ہم باز پرس کریں گے ان سب سے اس کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اللہ ہمیں اس دن کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ بس کھول کر سنا دیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے، اور منہ پھیر لیجئے مشرکوں سے، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں کے شر سے جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ اگین ہمارے لیے میسج، کتنی بار لوگوں کی باتیں ہمیں کتنا زیادہ ہمارا سینہ تنگ کرتی ہیں، تو اس کی کتنی کمفرٹنگ بات ہے نا کہ ہم یہ یاد رکھیں کہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کس کس بات پہ مجھے، کس کس لوگوں نے مجھے کیا کیا کہا، اس پہ کیسے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے سلوشن بھی بتا دیا کہ اگر سینہ تنگ ہو رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے، بس تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اگر کھڑے ہوں بیٹھے ہوں لیٹے ہوں تو تسبیح تو کر ہی سکتے ہیں، اور ہو جا سجدہ کرنے والوں میں سے، اور جب اپرچونٹی ملے تو اللہ کے سامنے نماز میں اور سجدے میں کھڑے ہو جائیں۔ جتنا اس کا مطلب ہے جس کا جتنا دل تنگ ہو رہا ہے نا اس کو چاہیے اتنا تسبیح میں بھی بڑھ جائے، اتنا سجدے میں بھی اللہ کے ہاں اور نمازوں میں بھی بڑھ جائے، اور اپنے رسیدہ رستہ نہ چھوڑے، اور عبادت کریں اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت۔ یا اللہ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، ہمیں موت کے وقت تک لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا۔ سورۃ النحل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن پہنچا ہے اللہ کا حکم تو نہ اس کے جلد آنے کا مطالبہ کرو، وہ پاک ہے بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں، وہ نازل کرتا ہے فرشتوں کو روح وحی کے ساتھ اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے کہ متنبہ کر دو، بے شک یہ حقیقت ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، سو مجھے سے ڈرو۔ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے تو اچانک وہ جھگڑالو بن گیا اعلانیہ طور پر، اور چوپایوں کو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ان میں گرمی حاصل کرنے کا سامان ہے، یعنی اون اور جو ہم وول لیتے ہیں ان کے جو ہے نا ان سے ان کی ہائٹ سے، اور کئی فوائد ہیں ان میں سے، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ دیکھیں کتنی ضروری ہے کہ جب ہم ایک چیز ہم کپڑے پہنے، جب ہم جانوروں کا گوشت کھائیں تو ہم کیسے اللہ کو یاد کریں کہ اللہ نے ہمیں دیا اور ہم تو اس پہ قابو پانے والے نہ تھے۔ اور تمہارے لیے ان میں رونق ہوتی ہے جب تم شام کو چراتے ہو اور جب صبح چرانے کو لے کر جاتے ہو، اٹھا کر لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ اس شہر تک کہ نہیں تھے تم پہنچنے والے اس تک مگر جانو کی مشقت کے ساتھ، بے شک تمہارا رب یقیناً نرمی کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کیسے مینز آف ٹرانسپورٹ ہے، آپ دیکھیں ہمارے چاہے وہ پلینز میں سے ہوں، ٹرینز میں سے، ہم کہتے ہیں نا نہیں ابھی ہم تو پلین اور ٹرین میں نہیں بیٹھے، کیسے یہی پلین ٹرین ٹرکس یہی ہمارا سامان لے کے آتے ہیں نا، گھر پر ڈلیور کر دیتے ہیں، ہم کیسے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں اور جا کر گروسری کر کے آ جاتے ہیں، کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے سامان ہمارے لیے لے، ورنہ آپ دیکھیں پیدل ذرا لے کے آئیں جا کے جس بھی اسٹور سے لے کے آتے ہیں کیسی جان کی مشقت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو بہت نرم اور رحم کرنے والا ہوں تم پر۔ اور گھوڑے اور خچر اور گدھے، اگین سواریاں مختلف طرح کی، اور دیکھیں پھر اپنے کے شکر کا مقام کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں گھوڑے خچر اور گدھے پہ بھی شکر کرو، تو اس کے مقابلے میں ہماری گاڑیاں کہاں ہیں تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت کے لیے، اور جو پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جو تم نہیں بھی جانتے، اور اللہ پر جا پہنچتا ہے سیدھا رستہ۔ کتنی اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، تو سیدھا ہمیں کس کی طرف واپس چل کر جانا چاہیے، اللہ کی طرف، اور ان میں سے کچھ ٹیڑھے راستے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا تم سب کو،
وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے، اس سے کچھ پینا ہے اور اسی سے پودے ہیں اور اس میں تم چراتے ہو، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی، زیتون، کھجور۔ غور کیا کرے افطاری کے وقت اللہ نے کیسے کھجور بنائی، انگور، ہر طرح کے پھل۔ بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، اللہ میں رات اور دن اور چاند اور سورج پہ بھی غور کرنے والا بنا دے۔ اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن، چاند اور سورج اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم کے ساتھ۔ بے شک اس میں وہ یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں عقل سے کام لینے والوں میں بنا۔ اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا تمہارے لیے زمین میں کہ مختلف ہے اس کے رنگ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، پھولوں کے رنگوں پہ بھی غور کریں۔ اور وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت اور تم نکالو اس سے سامان زینت کہ تم پہنتے ہو انہیں۔ اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو کہ پانی چیرتی چلی جاتی ہیں، اور ہماری گاڑیاں کیسے زمین کو وہ کرتی مسخر کرتی چلی جاتی ہیں، اپنے زمین کے وہ نیچے رونتی چلی جاتی ہیں، پانی چیرتی چلی جاتی ہیں اس میں۔ اور تاکہ تم تلاش کرو اس سے اپنے رب کا فضل اور تاکہ تم شکر کرو اس کی نعمتوں کا۔ اور اس نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ کہ وہ ہلا نہ دے تم کو، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور ستارے سے وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ تو کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو نہیں پیدا کرتا؟ پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو تو شمار نہ کر پاؤ گے۔ اللہ ہم شمار نہیں کر پا سکتے آپ کی نعمتیں، لیکن ہم نے ویسا عمل نہیں کیا جیسا ہمیں کر لینا چاہیے تھا یا اللہ۔ اور آپ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یقیناً بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری غلطیوں پر رحم فرما دے، بخش دے، اور ہمیں توفیق فرما دے کہ ہم ایسا عمل کر لیں جو آپ کو پسند آنے والا ہو۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا نہیں وہ پیدا کرتے کچھ بھی، اور وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور نہیں وہ جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، بس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت اور ان کے دل انکار کرنے والے ہیں، اس حال میں کہ وہ بہت تکبر کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیں انکار اور تکبر، ابھی پیچھے ہم نے شیطان کے کیریکٹرسٹکس میں دیکھا تھا۔ کوئی شک نہیں یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ہم زبان سے نہیں بھی ظاہر کریں گے نا جو ہمارے دل میں تکبر اور ایمان ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک وہ نہیں پسند کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ اور جب کہا جائے ان سے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے تو وہ کیا کہتے ہیں پہلے لوگوں کی کہانیاں، اس میں کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آتی اس قرآن کے اندر کیا ہے، تاکہ وہ اٹھائیں اپنے مکمل بوجھ قیامت کے دن، اور ان لوگوں کے بوجھ میں سے بھی جنہیں وہ گمراہ کرتے رہے انہیں بغیر علم کے۔ خبردار برا ہے جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، یقیناً تدبیریں کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ تو آیا اللہ خبر لینے کو ان کے مکر کی عمارت پر بنیادوں میں، تو گر پڑی ان پر چھت ان کے اوپر سے، اور آیا ان پر عذاب جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ پھر قیامت کے دن وہ رسوا کرے گا انہیں اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو کہ تھے تم لڑتے جھگڑتے ان کے بارے میں؟ کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا بے شک رسوائی ہے آج اور برائی کافروں کے اوپر ہے جو کہ جانے نکالتے ہیں ان کے فرشتے، وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں اپنی جانوں پر۔ تو مرتے وقت صلح پیش کرتے ہیں، مرتے وقت کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کہ نہیں تھے ہم یقیناً کرتے کوئی برائی کا کام، ہاں کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب سننے والا ہے اس کو جو تم کیا کرتے تھے۔ بس داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں، تو یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ یا اللہ ہم جہنم اور وہ عمل یا وہ زبان سے بات جو ہمیں اس کی طرف لے جائے اس سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے؟ انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اس دنیا میں بڑی بھلائی ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے، اور یقیناً بہت اچھا ہے پرہیزگاروں کا گھر۔ یا اللہ میں پرہیزگاروں میں سے جو رک جاتے ہیں برے کاموں میں سے اور اچھے کام کرنے کے لیے وہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور موٹیویشن کے ساتھ اور تیزی سے وہ اچھے کام کرتے ہیں، ہمیں ان میں سے بنا۔ ہمیشگی کے باغات ہیں وہ داخل ہوں گے اس میں، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ چاہیں گے موجود ہوگا۔ اس طرح جزا دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو جو کہ جانے نکالتے ہیں ان کے فرشتے اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں اس کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ اب دیکھ لیں ہم کہتے کیسے عمل کرتے ہیں کہ واقعی ہم اس کے مستحق ہیں کہ فرشتے ہماری موت کے وقت ہمیں یہ خوشخبریاں دے رہے ہوں؟ نہیں، وہ انتظار کرتے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے یا آئے تیرا رب کا حکم، عذاب یا قیامت۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ تھے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے۔ تو آپ پہنچے ان کے پاس برے نتائج جو انہوں نے کیا، اور گھیر لیا ان کو اس چیز نے جو کہ تھے وہ مذاق اڑایا کرتے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شریک بنائے اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت نہ کرتے اس کے علاوہ کسی چیز کی، اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے اس کے بغیر کسی چیز کو مت۔ اسی طرح کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر ذمہ مگر کھول کھول کر پہنچا دینا۔ بالکل اسی طرح جیسے لوگ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو
تو ہم یہ نافرمانی کا کام نہ کرتے نا. ہماری وہ تھوڑی اختیار تھوڑی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے. وہ ہمیں روک دیتا اس کام سے اگر یہ برا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ میں یاد رہے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر اختیار ہے، اس میں ہمیں روکا نہیں جائے گا برے کاموں سے. ہم نے خود رکنا ہے برے کاموں سے، اور ہم ایسی باتیں اللہ پر کہنے سے رک جائیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو. تو ان میں سے کچھ وہ تھے جسے اللہ نے ہدایت دی، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو کہ ثابت ہو گئے ان پر گمراہی. بس چلو پھرو زمین میں، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اگر تو حرص کرے ان کی ہدایت پر تو بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دے، اور نہ ان کی کوئی مدد کرنے والے ہیں. اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی اپنی پختہ قسمیں کر کے کہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ اسے جو مر جاتا ہے کیوں نہیں ضرور اٹھائے گا، وعدہ ہے اس کے ذمہ سچا. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے وہ چیز جو کہ وہ اختلاف کیا کرتے تھے اس میں، تاکہ وہ جان لے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں. بے شک ہمارا کہنا کسی چیز کے لیے جب ہم ارادہ کرتے ہیں اس کا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہماری زندگی میں کوئی مشکل پریشانی ہے یا ہمیں کوئی خیر چاہیے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس اس کے لیے کہہ دے ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا امپاسبل ہو. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کہیں گے ہو جائے تو وہ ہو جائے گی. اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راہ میں اس کے بعد کہ وہ ظلم کیے گئے، یقیناً ہم ٹھکانہ دیں گے انہیں دنیا میں اچھا، اور یقیناً آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے. کاش وہ جانتے ہوتے. اللہ ہمیں گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے. وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. نہیں ہم نے بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد، ہم وہی کرتے تھے ان کی طرف. چنانچہ تم پوچھو اہل ذکر یعنی اہل کتاب سے اگر ہو تم نہیں جانتے. ہم نے انہیں بھیجا واضح دلائل اور کتابوں کے ساتھ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف یہ ذکر تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے جو نازل کیا گیا ان کی طرف، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. اب دیکھیں ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں قرآن میں، اور کتنا ہم بھی اس کو لوگوں کی طرف بیان کرتے ہیں، لوگوں کو یہ کنوے کرتے ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو ہم ذمہ دار ہیں نا اس قرآن کو سیکھنے سکھانے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے. ورنہ یہی جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں یہ کل آ جائیں گے نا قیامت کے دن کہ یہ لوگ تھے انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تھا. تو کیا بے خوف ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے تدبیریں کی بری اس بات سے کہ وہ دھسا دے انہیں اللہ ان کو زمین میں، یا آ جائے ان پر عذاب جہاں سے وہ سوچتے ہی نہیں تھے، یا وہ پکڑ لے انہیں ان کے چلنے پھرنے کے دوران. دیکھیں اگین اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم بے خوف نہ ہو جائیں. کہاں کہاں سے عذاب آ سکتا ہے، ہمارے نیچے سے زمین سے آ سکتا ہے، چلتے پھرتے میں کوئی عذاب آ سکتا ہے کہ وہ پکڑ لے انہیں چلنے پھرنے کے دوران. سو نہیں وہ ہرگز عاجز کرنے والے اللہ کو، یا وہ پکڑ لے انہیں خوفزدہ ہونے پر. بے شک تمہارا رب یقیناً بہت شفقت کرنے والا بڑا مہربان ہے. وہ نہیں فوراً سے پکڑتا، تمہیں مہلت دیتا ہے کہ تم اچھے عمل کر لو. اور کیا نہیں انہوں نے دیکھا اس کو جو اللہ نے پیدا کیا، کوئی بھی چیز ہو کہ جھکتا ہے اس کا سایہ دائیں طرف ان کے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اس حال میں کہ وہ عاجز ہیں. یا اللہ جیسے تو نے ان سایوں کو بنایا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے گر پڑتے ہیں، اللہ ایسا ہی عاجز ہمیں صبح بھی شام بھی دن میں رات میں ایسا بنا دے کہ ہم سجدہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے عاجز ہوں. اور اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اور کوئی بھی چلنے والا جانور اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ سارے تو تکبر نہیں کرتے. اب میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارا سجدہ کرنا ایک نماز والا بھی کہ ہم کتنا تیزی سے اس کی طرف لپکتے ہیں، کیونکہ یہ جو درختوں کے سائے ہیں یہ تو فوراً سے سجدہ کر دیتے ہیں نا جب انہیں حکم دیا جاتا ہے، دن میں شام میں صبح کے ٹائم شام کے ٹائم. اب ہم دیکھیں کہ ہمیں جب ہو جیسے نماز کا وقت آتا ہے ہم کتنی تیزی سے نماز کی طرف لپکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے احکامات بھی ہم کتنی تیزی سے ان کو سیکھنے کی، پہلے جانیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، کتنی تیزی سے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں. وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے جو ان سے بے پرواہ ہے، جو ان کے اوپر ہے وہ، اور وہ کرتے ہیں وہ جو حکم دیے جاتے ہیں. یعنی جو فرشتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور وہ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. تو ہم کیسا ڈرتے ہیں اور کتنا وہ عمل کرتے ہیں جو ہم حکم دیے جاتے ہیں. اور اللہ نے کہا تم مت بناؤ دو معبود، یقیناً صرف وہی ایک معبود ہے، سو بس مجھی سے ڈرو اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اسی کی اطاعت ہمیشہ. تو کیا اللہ کے علاوہ سے تم کسی اور سے ڈرتے ہو؟ اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. یا اللہ ہمیں توفیق دے ہم جب اپنی نعمتوں کو دیکھیں تو کہیں اللہ ہی کی طرف سے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. پھر جب پہنچے تمہیں کوئی تکلیف تو اسی کی طرف تو وہاں ازاری کرتے ہو، کس کو ہم پکارتے ہیں مشکل میں. تو پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف تو اچانک ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں. ہم کس طرح اس کے بعد اللہ کو بلا دیتے ہیں اور ویسے نہیں گڑ گڑاتے جب
مشکل اور پریشانی اور کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم کیسے اس کے سامنے گڑگڑاتے ہیں کہ اللہ بس یہ مشکل حل ہو جائے، بس یہ چیز دے دے اللہ، میں اس کے بعد بھی نہ صرف ہم مشکل اور پریشانی میں جب ہمیں کوئی چیز چاہیے ہم یہ دعا کریں کہ یہ مشکل ہٹا دے اور یہ خیر ہمیں مل جائے، بلکہ ہمیں یہ بھی ساتھ دعا کرنے والا بنا دے اللہ کہ اس کے بعد بھی ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں اس کے بعد پھرنے والا نہ بنا، اس کے بعد بھی ہم ایسے ہی گڑ گڑا کے آپ سے دعائیں کرنے لگیں، کیونکہ کرتے رہیں، کیونکہ آخرت تو ابھی بھی باقی ہے نا، دنیا کی مشکل ہٹ گئی، دنیا کی آسانی مل گئی، لیکن آخرت کی مشکل کیا ہم سے ہٹ گئی ہے گارنٹیڈ طور پہ؟ کیا آخرت کی آسانی ہمیں مل گئی ہے گارنٹیڈ طور پہ؟ نہیں۔ تو پھر ہم کس طرح اس دنیا کے پیچھے وہ ہیں کہ بس ساری دعائیں اسی کے لیے یا سارا غم اسی کے لیے، یا اللہ ہماری آخرت کا غم زیادہ بڑا کر دے اس دنیا کے غم سے، آخرت کے لیے گڑ گڑانا اور دعائیں کرنا زیادہ کر دے اس دنیا کی دعاؤں سے، ہم دونوں کے خیر کا سوال کرتے ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں دی ہے۔ سو تم فائدہ اٹھا لو، پسند قریب تم جان لو گے، اور مقرر کرتے ہیں ان معبودوں کے لیے جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے ایک حصہ اس میں سے جو ہم نے دیا ہے، اللہ کی قسم ضرور بالضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم جھوٹ باندھتے تھے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کی بیٹیاں، وہ پاک ہے اولاد سے، اور اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں یعنی بیٹے، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ چھپتا پھرتا ہے قوم سے اس برائی کی وجہ سے جس کی اس کو خوشخبری دی گئی۔ کیا وہ روک رکھے اسے ذلت پر، یا وہ گاڑ دے یعنی دبا دے اسے زمین مٹی میں؟ آگاہ رہو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، بری مثال ہے، اور اللہ کے لیے سب سے اعلیٰ مثال ہے، وہی بہت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے تو نہ چھوڑے زمین پر کوئی چلنے والا، اور لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے انہیں ایک وقت مقرر تک۔ دیکھیں ہماری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ جہاں آپ کو غلط کام کرتے ہیں فوراً سے آنکھیں بلائنڈ نہیں ہو جاتی، زبان شل نہیں ہو جاتی، یا ہاتھ اور پاؤں چلنا بند نہیں ہو جاتے۔ اللہ تو نے شکر ہے تیرا کہ تو نے مہلت دی ہے، ہمیں اس مہلت سے فائدہ اٹھانے والا بنا۔ پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت تو نہ وہ پیچھے رہ سکتی ہے ایک گھڑی اور نہ وہ آگے بڑھ سکتی ہے، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے جسے وہ خود ناپسند کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیان کرتے ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ بلا شبہ ان کے لیے آگ ہے، اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جانے والے ہیں۔ اللہ کی اس قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے رسول بھیجے امتوں کی طرف آپ سے پہلے، تو خوشنما بنا دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، سو وہی آج ان کا دوست ہے، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ اور نہیں ہم نے نازل کی آپ پر کتاب مگر تاکہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور تاکہ وہ ہدایت اور رحمت ہو اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت یعنی بنجر ہونے کے بعد، بے شک اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور سے سنتے ہیں، اور بے شک ہمارے لیے چوپائے میں یقیناً بڑی عبرت ہے۔ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے یعنی گوبر اور خون کے درمیان، خالص دودھ جو حلق سے آسانی سے اتر جانے والا ہے پینے والوں کے لیے، اور کھجوروں اور انگوروں کے پھلوں سے کہ تم بناتے ہو ان سے نشاور چیزیں اور اچھا رزق، اور بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اور اعلان کیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف کہ تو بنا پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور ان میں جن چھپروں پر لوگ بیلے چڑھاتے ہیں، تو تو کھا ہر قسم کے پھلوں سے، پھر تو چل اپنے رب کے رستوں پر جو مسخر کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کس طرح میں کہتی ہوں کہ شہد کی مکھی میں بھی ہمارے لیے اگزامپل ہے، کتنی چھوٹی سی ایک مخلوق ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہے کہ جو رستے اللہ تعالیٰ نے کہے، جو اس کو کام دیا اس کام پر مسلسل لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے کیا وہ کام جس کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی کہ ہم نے بہترین طور پہ کیا، چاہے وہ کوئی دنیاوی کام ہو ہماری رسپانسبلٹیز میں سے، چاہے اللہ تعالیٰ کے احکام دینی احکام ہو جن پہ جو ہے نا وہ عمل ہمیں کرنا چاہیے، وہ دونوں کی دونوں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ ہم یہ نہ سمجھے کہ اچھا رمضان کے اندر یہ والا ٹائم تو میرا اتنا سارا کھانا پکانے میں چل جاتا ہے، گھر کو صاف کرنے میں چلا جاتا ہے، سحری کی تیاری میں، افطاری کی تیاری میں، یا عید کی تیاری میں، فار دیٹ میٹر کے ٹائم سے جو ہے نا وہ عید کے لیے چیزیں لے لوں اس کی تیاری میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق دیکھ کے ہم کہیں یہ سارے کے سارے میرے رب کے احکام ہیں، یہ سارے کے سارے میرے رب کے رستے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ یہ ذمہ داریاں پوری کرو، تو صرف میری نماز، میرا قرآن، صرف یہی میری عبادت نہیں ہے، روزہ میری عبادت نہیں ہے صرف، بلکہ یہ سارے کے سارے کام جو میں کر رہی ہوں کہ جو اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ دنیاوی کام ہے، یا اللہ
اللہ وہ بھی تیری رضا کے لیے ہو جائیں، وہ مسخر کیے ہوئے ہیں۔ نکلتی ہے ان کے پیٹوں میں سے پینے کی ایک چیز، مختلف ہے اس کے رنگ، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ فوت کرتا ہے تمہیں، اور تم میں سے کوئی ہے جو لوٹایا جاتا ہے ناکارہ عمر بڑھاپے کی طرف، تاکہ وہ نہ جانے جان لینے کے بعد کچھ بھی۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خوب علم والا، بہت قدرت والا ہے۔ اور اللہ نے فضیلت دی تمہاری بعض کو بعض پر رزق میں۔ دیکھیں اور کیوں فضیلت ملی ہے بعض کو بعض میں رزق پہ؟ تاکہ وہ ہماری آزمائش کرے۔ اس میں کوئی تکبر، اللہ تعالیٰ یہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں کوئی تکبر نہ ہے، کیونکہ یہ آپ نے فضیلت دیا ارزاق میں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ دوسرا شخص اس کو یہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ شاید اس کو رزق میں فضیلت نہیں ملی، وہ ایمان میں ہم سے کہیں درجے بہتر کیوں نہ ہو۔ تو نہیں وہ لوگ جنہیں فضیلت دی، جو فضیلت دیے گئے، ہرگز لوٹانے والے اپنے رزق کو ان غلاموں پر جن کے مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ کہ پس وہ ہو جائیں اس رزق میں برابر۔ تو کل کیا اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وہی والی بات کہ کیا ہم جو ہمیں رزق ملا ہے کہ ہم اس کے اندر اپنے بینک بیلنس میں یا جو ہم ارننگ کرتے ہیں اس کے اندر اپنے کسی میڈ کو یا کوئی نوکر جو ہم نے رکھے کیا ہم اسے برابر کر دیتے ہیں کہ یہ لو 50% میرا ہو گیا 50% میرا ہو گیا؟ نہیں، ہمیں ہر وقت یہ بات رہ دیتی ہے اچھا اس کو اتنے ویجز پر آر دینے، اس کی یہ اجرت ہے، بس اس سے زیادہ ہمیں جو ہے نا وہ نہیں دینا، یا چلو ان کی مدد کرنے کے لیے ضرور زیادہ دیں، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ 50% دینے لگ جائے کہ میں اتنا پر آر کماتی ہوں تو اب یہ کہ 50% تم لے لو 50% لے لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے سے جو کم تر ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ساتھ تم یہ کیسے معاملہ کرتے ہو کہ جو سب کچھ دے رہا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا لو؟ اور اللہ ہی نے بنائے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے بیویاں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور اس نے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو نہیں اختیار رکھتے، ان کے لیے رزق کا آسمانوں سے اور نہ زمین سے کچھ بھی، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ بس مت بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت میں ہے، وہ قدرت نہیں رکھتا کسی چیز پر، اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو ہم نے رزق دیا اپنی طرف سے اچھا رزق، تو وہ خرچ کرتا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، تو کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور بیان کی اللہ نے ایک اور مثال، دو آدمی ہیں، ان دونوں میں سے ایک گونگا، نہیں قدرت رکھتا کسی چیز پر، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، یا اس کو کھلانا پلانا پڑتا ہے، وہ تو بول بھی صحیح طرح نہیں سکتا، جہاں کہیں وہ بھیجا جاتا ہے نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی، کیا برابر ہو سکتا ہے وہ اور جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ اور وہ سیدھے راستے پر ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ نوکر جو بالکل ناکارہ ہے، کسی کام کا نہیں ہے، وہ خود بوجھ ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کیا وہ اور کوئی فائدہ دینے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور کون ہم شریک ہو سکتے ہیں، اور کس سے ہم امید رکھیں گے، کس سے ہم دعائیں کریں گے، یا کس سے ہمیں جڑنا چاہیے، ہمارے دلوں کا ملان، اور اس کے علاوہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ کیا اس کے جیسا ہے جیسی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں؟ کسی نے بھی انسانوں میں سے اس دنیا میں سے ہمیں ویسی نعمتیں دی ہیں؟ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ ہی جوڑ لے۔ اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں اور غیب اور زمین کا غیب، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیں اب جب ہم پلٹ کر دیکھتے ہیں اپنے پیچھے والے وقت کو تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا کہ ایسے جیسے پلک جھپکنے میں سالوں ڈیکیڈز گزر گئے، جب آپ اپنی کسی بھی اس کی ٹائم لائن کو دیکھیں، چاہے گریجویشن کی، شادی کی، بچوں کی، ہائی اسکول کی، جس بھی ٹائم لائن کو دیکھیں، پہلی جاب کی، تو آپ کہتے ہیں ایسے جیسے پلک جھپکنے میں یہ وقت جو ہے نا یہ گزر گیا تھا، بالکل اتنی ہی قیامت قریب ہے، اتنی ہی جلدی آ جائے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں اس حال میں کہ تم نہیں جانتے تھے کچھ بھی۔ اللہ جب ہم کسی بیبی کو، کسی چھوٹے بیبی کو دیکھیں یا کسی کی پیدائش کی وہ سنیں خبر، تو ہمیں فوراً یہ ریفلیکٹ کرنے والا بنا کہ ہم بھی تو ایسی اس دنیا میں آئے تھے، ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل۔ یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں دی؟ ہمیں سمجھ بوجھ اس لیے دی تاکہ ہم شکر ادا کریں، اللہ میں شاکرین میں سے بنا دے۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف کہ مسخر ہے آسمان کی فضا میں، نہیں روکتا انہیں فضا میں مگر اللہ ہی، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لے کے آتی ہے۔ اور اللہ نے بنائے تمہارے لیے گھروں میں رہنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے چوپاؤں کے چمڑوں میں سے گھر، خیمے، تم ہلکا پاتے انہیں اپنے سفر کے دن اور اپنی اقامت کے دن، اور ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں۔ اور اللہ ہی نے بنا دیے تمہارے لیے سائے ان چیزوں سے جو اس نے پیدا کیے، اور اس نے بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں سے اور غاریں، اور اس نے بنائے تمہارے لیے قمیضیں، اور وہ بچاتی ہیں تمہیں گرمی
گرمی سے، اور وہ قمیضیں یعنی زریں جو بچاتی ہیں تمہاری جنگ سے. اس طرح وہ پوری کرتا ہے اپنی نعمت کو تم پر تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ. پھر اگر وہ پھر جائے تو بے شک صرف آپ کے ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے. وہ پہچانتے ہیں اللہ کی نعمت کو، پھر وہ انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. اللہ ہم ناشکری سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت کو یوم الدین کے گلمسز، ایک گواہ پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، اور نہ وہ توبہ کا مطالبہ کیے جائیں گے. اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا عذاب کو، تو نہ وہ کم کیا جائے گا ان سے، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جنہیں ہم پکارتے تھے تیرے سوا. تو وہ پھینک ماریں گے ان کی طرف یہ بات کہ بلا شبہ تم یقیناً جھوٹے ہو. اللہ کے علاوہ اگر ہم نے کسی پر بھی بھروسہ کیا، کسی سے امید رکھی، کسی کے بھی پیچھے چلے، تو وہ قیامت کے دن ہم سے بیزار ہو جائے گا. اور وہ پیش کریں گے اللہ کی طرف اس دن فرما برداری، اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھتے تھے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، ہم زیادہ دیں گے انہیں عذاب پر عذاب، اور اس وجہ سے جو وہ فساد کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں فساد سے بھی، زمین میں برائی یا لوگوں کے درمیان برائی پھیلانے سے بھی، اور عذاب سے بھی ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں. اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت کو ایک گواہ ان پر ان کے نفسوں میں سے، اور ہم لائیں گے آپ کو بطور گواہ ان لوگوں پر، اور ہم نے نازل کی آپ پر یہ کتاب اس حال میں کہ کھول کر بیان کرنے والی ہے ہر چیز کو، اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا. اور ہمیں کیا صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے کرنا چاہیے؟ عدل تو کم از کم ہے، منیمم ہے، اور بیسٹ تو یہ کہ ہر چیز میں اللہ ہمیں احسان کی توفیق دے، اور قرابت داروں کو دینے کا. اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے اور برے کام سے اور سرکشی سے. وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پورا کرو اللہ کے عہد کو جب تم عہد کرو آپس میں، اور نہ توڑو قسموں کو ان کی پختگی کے بعد، حالانکہ یقیناً تم نے بنایا ہے اللہ کو اپنے پر ظالم، اپنے آپ پر ضامن. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اور مت ہو جاؤ تم اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اپنا کاتا ہوا سوت، اسے مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے. تم بناتے ہو اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ اپنے درمیان، اسی لیے کہ ہو ایک جماعت وہ زیادہ بڑی ہوئی ایمان میں دوسری جماعت سے. بے شک صرف اللہ تو آزماتا ہے تمہیں اس عہد کے ساتھ، اور یقیناً وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن اسے جو تم اختلاف کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی اس عورت کی طرح نہ بنانا کہ جس نے پورا اپنا سود کاتا، ایک پورا اپنا جو ہے نا وہ مضبوط پختہ ارادہ کیا، اور خود ہی اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے کے سارے اپنے اس عمل کو یا اپنے اس ارادے کو ضائع کر دیا. کہیں ہم رمضان کے بعد اس حال میں نہ ہو جائیں کہ رمضان سے پہلے تو رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے تو ہمیں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی عبادت کے لیے بھی، قرآن بھی پڑھنے کے لیے، نماز بھی اچھی سی پڑھنے کے لیے، لیکن ہم رمضان کے بعد ایسے نہ ہو جائیں کہ جو سارا ہم نے سود کھاتا تھا نیکیوں کا، اور یہ ساری نیکیوں پر جو ڈٹرمنیشن تھی وہ کہیں باہر چلی نہ جائے. آف کورس ویسے لیول پہ تو ہم نہیں رہ سکتے جیسے ہم رمضان کے اندر تھے، لیکن اللہ ہمیں توفیق دے کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے اس سے ضرور کچھ نہ کچھ اپ گریڈ ہو جائے ہماری. اور یقیناً وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن اسے جو تھے تم اختلاف کیا کرتے. اور اگر چاہتا اللہ تو یقیناً بنا دیتا تمہیں ایک امت، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور یقیناً ضرور تم پوچھے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے. اور مت بناؤ اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے کا ذریعہ کہ پھسل جائے کوئی قدم اسلام سے اپنے جمنے کے بعد، اور تم چکھو برائی برسزا اس وجہ سے جو تم نے روکا اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا آخرت میں. اور مت خریدو اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی قیمت، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً باقی رہنے والا ہے. اللہ جب ہم ان گھروں میں، اپنی آسائشوں میں، لگژریز میں، گاڑیوں میں، یا جو ہمیں آپ نے فیسلٹیز دی ہیں ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، یہ گھر، یہ مال، یہ بینک بیلنس، یہ جابز، مطلب جو چیز انویسٹمنٹس، گولڈ، سلور، جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہے. اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اور پھر کیسے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ ہمیں کیسے ملنے والا ہے؟ یقیناً ضرور ہم بدلہ میں دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا، صبر کیا. ان کا جواب اس وجہ سے جو بہترین عمل کرتے تھے. اب انالیسس کر لیں کیسے عمل ہے اور کیسا صبر ہے. جس نے عمل کیا جس نے نیک عمل کیا، کوئی نیک، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، اس حال میں کہ ہو وہ مومن، تو ضرور بالضرور ہم زندگی بخشیں گے اسے پاکیزہ زندگی. اب دیکھیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو دنیا میں بھی اچھی زندگی ہوگی، اور یقیناً ضرور ہم بدلا دیں گے انہیں ان کے اجر و ثواب اس سے زیادہ بہتر جو وہ عمل کیا کرتے تھے. بس جب آپ قرآن پڑھیں تو پناہ طلب کر لیا کریں اللہ سے شیطان مردود کے شر سے. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں بھی اس کے بعد بھی ضائع ہو جائے، قرآن پڑھیں بھی پھر بھی عمل نہ کریں، قرآن پڑھیں بھی پھر بھی اینڈ ٹائم پر ریمائنڈر ملے ہی نہ.
بے شک وہ شیطان نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی اس کے لیے، شیطان کے لیے نہیں ہے کوئی غلبہ ان لوگوں پر۔ کون لوگ ہیں جو شیطان کے غلبے سے بچ سکتے ہیں؟ نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ میں مومنین متوکلین میں سے بنا۔ بے شک صرف اس کا غلبہ تو ان لوگوں پر ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے، اور ان پر جو ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ اور جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت کسی دوسری آیت کی جگہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یقیناً تو خود گھڑنے والا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے نازل کیا ہے اسے روح القدس یعنی جبریل نے، اللہ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیں کہ ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ ثابت قدمی کو بھی قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنا اس قرآن سے جڑے رہو گے اتنا ثابت قدم رہو گے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، بے شک سکھاتا ہے اسے ایک آدمی زبان پر اس کی کہ غلط نسبت کر رہے اس کی طرف اجمی ہے، اور یہ قرآن تو خوب واضح عربی زبان میں ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، اللہ ہدایت نہیں دیتا انہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک مانتے ہیں جھوٹ وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیات پر، وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، سوائے اس کے جسے مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل مطمئن ہو، تو وہ معذور ہے ایمان کے ساتھ، اور لیکن وہ جو کھول دے کفر کے ساتھ اپنا سینہ، تو ان پر غضب ہے اللہ کی طرف سے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے کہ آپ کسی سچویشن کے اندر فورس بھی کر دیے جاتے ہیں بالکل کہ آپ زبان سے کفر کریں، لیکن دل جو ہے وہ ایمان کے اوپر مطمئن ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے نا وہ بخش دے گا۔ لیکن اگین اب اس کا مطلب ہے اپنے دل کا انالیسس کرنا چاہیے نا، کہ اگر نیک اعمال ہو بھی رہے ہیں اور دل کرپٹ ہے، تو پھر اگین یہ تو بات غلط ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو منافقت ہو رہی ہے۔ اور بالکل اسی طرح کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن دل اس کے اوپر پشیمان ہے، دل شرمندہ ہے کہ یا اللہ مجھے غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں میں بار بار سلپ ہو جاتی ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو سینہ کھول دیتا اپنے کفر کے ساتھ، دل کرپٹ ہے، تو پھر تو غضب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے محبوب رکھا دنیاوی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا کافر قوم کو۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، اور وہی لوگ ہی غافل ہیں۔ یقیناً بے شک وہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی اس کے بعد کہ وہ آزمائے گئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، تیرا رب اس کے بعد یقیناً بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یا اللہ ہمیں برائیوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنے والا، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اچھے کام کرنے والا، اور سیدھے راستے پر اور مصائب اور مشکلات پر صبر کرنے والا بنا دے۔ جس دن آئے گا ہر نفس وہ جھگڑا کر رہا ہوگا، اپنے نفس کی طرف سے پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، اس حال میں کہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اور بیان کی اللہ نے مثال ایک بستی کی جو تھی امن والی، اطمینان والی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے، تو اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو کھایا پہنایا اس کو اللہ نے بھوک اور خوف کا لباس، اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں آپ کی نعمتوں کی ناشکری نہ زبان سے، نہ دل سے، نہ عمل سے کرنے والا بنا۔ اور بلا شبہ یقیناً آیا ان کے پاس ایک رسول ان میں سے، پھر انہوں نے جھٹلایا اسے، تو پکڑ لیا انہیں عذاب نے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ بس کھاؤ اس سے جو رزق دیا گیا ہے تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ، اور شکر ادا کرو اللہ کی نعمت کا، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ بے شک صرف اس نے حرام کیا تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جو نام لیا گیا ہو اس پر اس کے علاوہ، پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ سرکش ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور مت کہو اس کو جو بیان کرتی ہیں تمہاری زبانیں جھوٹ، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، خود سے نہ بنا لو یہ، تاکہ تم باندھو اللہ پر جھوٹ۔ بے شک وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ وہ فلاح نہیں پاتے، بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے، بہت دردناک عذاب ہے ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے ہم نے حرام کی وہ چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں آپ پر اس سے پہلے، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، لیکن وہ تھے خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے اعمال کیے جہالت سے، پھر انہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک آپ کا رب اس توبہ کے بعد یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ ہم سے جہالت میں بہت سارے کام ہو جاتے ہیں، ہمیں توفیق دے ہم اس کے بعد توبہ کریں، اور صرف توبہ ہی نہ کریں، یہ بھی چیک کریں اصلاح کتنی کر رہے ہیں، پھر ہم ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بخشنے والا اور مہربان پائیں گے۔ بے شک ابراہیم ایک امت تھے فرما بردار اللہ کے ایک
یعنی یکسو ہو کر اللہ کی طرف ایک ہو کر یعنی یکسو ہو جانے والے، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے، شکر کرنے والے تھے اس کی نعمتوں کا، اس نے چن لیا تھا اسے اور اس نے ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف، اور ہم نے دی اسے دنیا میں بھلائی، اور بے شک وہ آخرت میں یقیناً نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے وہی کی آپ کی طرف کہ آپ پیروی کریں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور نہ تھا وہ مشرکوں میں سے۔ بلا شبہ یقیناً بنایا گیا ہفتے کے دن کو قابل تعظیم ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک تیرا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس کا جو وہ تھے اس میں اختلاف کیا کرتے۔ اے نبی بلائیے اپنے رب کے رستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اور اچھی نصیحت کیجیے اور بحث کیجیے ان سے اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ یا اللہ ہماری زبان سے جو کلمات نکلے عام حالات میں بھی اور اس کے بعد دین کے طرف بلانے والی بھی، وہ سب کے سب خوبصورت ہو جائے۔ بے شک آپ کا رب جو خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے رستے سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ اور اگر تم تکلیف دینا چاہتے ہو تو تکلیف دو اس کی مثل جو تم تکلیف دیے گئے۔ کسی سے بدلہ لینا ہے تو اس میں کاشیس رہو کہ اس سے زیادہ نہ بدلہ لینا جتنا تمہیں تکلیف دی گئی، اور یقیناً اگر تم صبر کرو گے تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یا اللہ بس یہ تو میں کہتی ہوں جو ساؤنڈ ٹریکس تھے نا، یہ ہماری زندگی کا ساؤنڈ ٹریک بن جائے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں صبر کروں تو صبر کرنا میرے لیے بہتر ہے، دوسروں کی تکلیف پر بھی اپنے آف کورس تکلیف کی دادرسی ضرور کرنی چاہیے، یہ بھی نہیں ہے کہ ظلم کو برداشت کرتے رہے بالکل، لیکن یہ کہ کچھ سچویشن اور سرکمسٹانسز میں جب آپ اسکیپ نہیں کر سکتے اس چیز سے، یا دوسرے شخص کو نہیں سمجھا سکتے یا بدل نہیں سکتے، تو کتنی جگہ پر جو ہے وہ صبر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے، اور آپ صبر کیجئے، اور نہیں آپ کا صبر کرنا مگر اللہ کی توفیق سے۔ اب دیکھیں صبر کے اندر اگین صرف اذیتوں پر صبر نہیں ہے بلکہ اللہ کے راستے پر جمنے میں بھی صبر ہے۔ تو اب یہ جو صبر ہے یا اس کے اوپر مسلسل پیشنس کے ساتھ چلنا ہے، یہ بھی کہاں سے اس کی توفیق ملتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو یا اللہ ہمیں دوسرے بھی جو ہمارے ساتھ کریں اس کے اوپر بھی صبر کرنے والا، اور کہاں پر ہم نے حکمت کے ساتھ اس کا جواب بھی دینا ہے، انہیں کریکٹ بھی کرنا ہے، یہ حکمت بھی آپ کی طرف سے ہی ہے۔ تو آپ ہمیں اس صبر کرنے والا دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی بنا، اور ہمیں اس کی توفیق میں بڑھا دے، اور آپ غم نہ کریں اس پر، اور نہ ہو آپ مبتلا کسی تنگی میں اس سے جو وہ تدبیریں کرتے ہیں۔ اور بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ نیکی کرنے والے ہیں۔ دیکھیں تینوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں، صبر، تقوی اور نیکی۔ اور اگر ہمیں یاد ہو کہ ہم نے سورہ یوسف میں بھی یہ پڑھا تھا کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یا اللہ ہمیں متقین، محسنین، صابرین میں سے بنا لے، ہمیں اس کی توفیق میں بڑھا دے، ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی نیکیوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کے بعد جو ہم سے جہالت میں ہو جاتے ہیں، جو ہم سے جانتے پوچھتے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد توبہ کرنے والا اور توبہ کرنے کے ندامت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں متکبرین میں سے نہ بنا، نہ دنیاوی کسی چیز میں نہ دینی کسی چیز میں، ہمارے دل بھی تکبر سے خالی ہو۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے اوپر جما دے۔ اللہ ہمارا جو باطن ہے وہ ظاہر سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے، ہمارا جو اکیلا ہے پنا ہے وہ ہمارے جو لوگوں کے درمیان ہونا ہے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ اللہ ہمیں ابلیس کے رستے پر چلنے والا نہ بنانا، ہمیں اس کے رستے سے بچنے والا، ایمان والا، متوکلون میں سے بنا دے۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ رستوں کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں آخرت کو دنیا کی زندگی پر پریفرنس دینے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں اس قرآن پر ثابت قدم رکھ، ہمیں آخری وقت تک مرتے دم تک کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھ۔ جب ہمارا سینہ تنگ ہو ہمیں تسبیح کرنے والا، اپنے آگے جھکنے والا اور مرتے دم تک اپنی عبادت کرنے والا بنا لے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے سارے کے سارے اقارب کو، ہمارے جاننے والوں کو ہدایت دینے والا بنا دے۔ یا اللہ ہدایت پہ آ جانے والا بنا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرما نہ صرف ہم خود اس قرآن کو سیکھیں اور پڑھیں بلکہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں اللہ کہیں ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے کہ ہم لوگوں کے درمیان تو ہم نے انتخاب نہیں پہنچایا۔ اللہ ہمیں اپنی سی کیپیسٹی میں جیسی ہماری کوشش ہے اس کو پہنچانے والا بنا، اور اگر ہم نہیں بھی کوئی کوشش کر سکتے ہمیں دعائیں کرنے والا بنا۔ یا اللہ کہ جس چیز تک ہمیں توفیق ملے ہم ضرور اس حق کو پہنچائیں اور نصیحت کو پہنچائیں اور اچھے طریقے سے پہنچائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔